نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات تو کروں گا آج کے ماحول اور حالات کے حوالے سے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی کچھ گزارشات پیش کی تھیں، تو آج بھی علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اردو فارسی اور جو ان کی نثر ہے، اس میں انہوں نے جو خودی کا تصور پیش کیا ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ میں نے موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس وقت غزہ کی اور فلسطین کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی طور پر بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم اور ملت کے جس طرح کی بے توقیری کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ اس کا حل جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا وہ یہی ہے، قرآن مجید کی بنیاد پر، سیرت طیبہ کی بنیاد پر، کہ میں اگر اقبال کی پوری جو فکر ہے اور جو انہوں نے فلسفہ حیات پیش کیا ہے اس کا اگر خلاصہ کروں تو وہ اصل میں ان کا تصور خودی ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں خودی کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک خودی جو ہے یہ نام ہے غیرت بندی کا، خودی جذبہ حریت کا نام ہے۔ اقبال کی نظر میں اپنی دنیا آپ پیدا کرنا یہ خودی ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی خودی کا اگر کہہ لیجئے کہ ان کے ہاں جو تصور ہے وہ عمل پر ابھارتا ہے، اس لیے آپ اقبال کے ہاں جو تصوف پر تنقید دیکھتے ہیں نا، وہ اصل میں اوورال تصوف پر وہ تنقید نہیں کرتے، بلکہ ان صوفیاء پر تنقید کرتے ہیں جو وحدت الوجودی صوفیاء، جو لوگوں کو وہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یعنی وہ اس تصوف کے خلاف ہیں جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ان کی سوچ اور فکر کو اس طرح تبدیل کر دے کہ گویا کہ وہ عمل سے ہی بے نیاز ہو گئے۔ تو اس تناظر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تصوف پر تنقید کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ خودی کا یہی وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر ایک طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ یہ ایک طرف تو وہ علامہ اقبال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو بناتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تصوف کی دنیا دیکھی جائے تو وہ وہاں کھڑے ہو کے یہ لوگوں کو تبلیغ نہیں کر رہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ بھئی اگر یہ ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر چھوڑ دیں سارا کچھ، وہ عمل کی طرف لے کر آتے ہیں۔
سماج کو تبدیل کرنا یہ ہے صوفی کا کام، جو کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں اور اقبال کے ہیرو ہیں۔ انفرادی نہیں، اجتماعی سوچ ہے۔ اور سلطان ٹیپو اقبال کے ہیرو ہیں۔ سارے درباروں پر نہیں گئے علامہ اقبال، پورا بر صغیر تو صوفیاء کے درباروں سے بھرا ہوا ہے اور سب کا بڑا احترام بھی ہے، لیکن ان کے ہیرو وہ لوگ ہیں جو تصوف کے نام پر لوگوں کو بے رغبتی نہیں دلا رہے دنیا سے، بلکہ چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ صوفیاء ہوں، ان کے ہیرو وہ ہیں کہ جن کی خودی ان کو بیدار نظر آتی ہے، جو خودی کے اس تصور پر قائم ہے جو اصل میں جس کی بنیاد قرآن مجید فرقان حمید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور جو انفرادی سوچ رکھتا ہے، اجتماعی سوچ نہیں رکھتا، وہ حکمران ہو تو اقبال کی نظر میں ردہ ہوا ہے، رد شدہ ہے، صوفی ہے تو قابل توجہ نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے وطن، یہ کس وجہ سے اتنی سخت تنقید وہ کر رہے ہیں کہ ضرب المثل بنا دیا انہوں نے میر جعفر کو اور میر صادق کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سوچ ملی نہیں ہے، اجتماعی نہیں ہے، بلکہ انفرادی ہے۔ میر جعفر اٹھا اور اس نے بنگال کا، صرف بنگال کا نہیں بلکہ بر صغیر کا مستقبل بیچ کے رکھ دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ 3000 بلکہ 3000 بھی نہیں تھے، 2700 لوگ تھے انگریز کی فوج، اور 50,000 کو شکست ہو گئی غداری کی وجہ سے، صرف ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ اور دکن کے اندر، میسور کے اندر، شیر میسور کو کس طرح غداری کے نتیجے میں اپنی شہادت پیش کرنا پڑی۔ تو میں کہنا یہ بات چاہتا ہوں کہ اقبال کے ہیرو کون لوگ ہیں، چاہے وہ بظاہر آپ کو ناکام نظر آتے ہیں، لیکن اقبال سمجھتے ہیں کہ اصل یہ لوگ ہیں جو تصوف میں مجد الفسانی ان کے ہیرو ہیں، ریاست اور سیاست میں شیر میسور سلطان ٹیپو ان کے ہیرو ہیں، کہ اجتماعی سوچ ہے، اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہے، امت کا اجتماعی مفاد ان کو عزیز ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس خودی کی بات کر رہے ہیں، وہ خودی وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اجتماعیت پیدا کرتی ہے، اجتماعی سوچ پیدا کرتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خودی کا جو تصور پیش کیا، یہ تصور اصلاً قرآن مجید فرقان حمید سے ماخوذ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے۔ اور آج وہ خودی جس کا ترجمہ میں نے خودداری کے ساتھ کیا ہے، عزت نفس کے ساتھ کیا ہے، ایمان اور یقین کی قوت کے ساتھ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم بحثیت قوم بھی ضائع کر بیٹھے اور انفرادی سطح پر بھی ضائع کر بیٹھے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو اس وقت غزہ، فلسطین، کشمیر اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو صورتحال جس کا سامنا مسلمانوں کا ہے، تو وہ خودی کیسے واپس لوٹائی جائے۔ اقبال نے جس کی خودی خانی کی ہے، توجہ دلائی ہے، اور وہ امت کے خودی خاں بن کے لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہاری عزت کیسے بحال ہو سکتی ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت فرد تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو بتا رہے ہیں امت کو کہ اصل میں جو چیز تمہارے اندر اعتماد پیدا کرے گی، یقین پیدا کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ یہ چیز ہے جو تمہارے اندر وہ اعتماد پیدا کرے گی، یقین پیدا کرے گی کہ اگر بحیثیت قوم تم دنیا کے اندر سر بلند ہونا چاہتے ہو، انفرادی سطح پر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو لازم ہے کہ خودی کا وہ تصور جو قرآن نے دیا ہے اس کو دریافت کرو۔ حضرت اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تصور خودی ہے، ویسے تو زیادہ تفصیل سے یہ اسرار خودی میں ہے، جو ان کی کتاب ہے نا اسرار خودی، اور پھر اقبال نے جس طرح، یہ فارسی زبان میں ہے، اور رموز بے خودی، جو اسرار خودی پر جو مختلف اشکالات ہوئے کہ شاید اقبال نے کوئی ایسا تصور پیش کر دیا ہے جس میں فرد کو اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے اور اس کی خودی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اقبال نے گویا کہ ملت کے اجتماعی معاملات ہی اس پر قربان کر دیے۔ یہ ایک بڑا اعتراض تھا اقبال پر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رموز بے خودی کے اندر بتایا کہ فرد کتنا اہم ہے، اور یہ بتایا کہ ملت کتنی اہم ہے، اور پھر توازن قائم کر دیا۔ یہ رموز بے خودی یہی ہے۔ اردو شاعری کے اندر بھی اس کے اشارات ہمیں ملتے ہیں، جب اقبال کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ یہ اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خودی تمہاری ایسی خودی ہونی چاہیے کہ اگر تمہیں وہ اپنی خودی قربان کرنی پڑے تو صرف اور صرف ملت کے اجتماعی مفادات پر قربان کر سکتے ہو، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ اجتماعیت اقبال، فرد کو بھی اہمیت ہے، فرد کو بھی اہمیت ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اصل میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے اندر تم عزت چاہتے ہو، بے توقیری سے بچنا چاہتے ہو، تو فرد اپنے اندر خودی پیدا کرے، اور وہ خودی اس درجے کی ہو اللہ کے ساتھ، وہ تعلق انسان کا خودی کی بنیاد پر اس درجے کا ہو کہ وہ جو کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرتبہ انسان کو کب ملتا ہے؟ یہ مرتبہ انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ خودی کا وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ میں ابھی کرنے والا ہوں، کہ وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ گویا جو وہ چاہے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کرے، اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی اجنبی بات نہیں کی۔ خاص طور پر جب اقبال یورپ سے واپس آئے، انہوں نے مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا، تو اس وقت اقبال خاص طور پر اپنا جو فلسفہ خودی ہے اس کو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر کھڑا کیا، اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کی نظر میں اصل فلسفہ حیات کیا ہے، زوال زدہ امت کو کس اصول اور کس فلسفے پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی نظم اور نثر کے ذریعے، جو علامہ اقبال کے فارسی کلام ہے، جو اردو کلام ہے، جو ان کے خطبات ہیں، وہ آپ کو پڑھیے تو کس طرح وہ پوری امت کو بیدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے اس تصور خودی کو کسی بھی طرف سے تھوڑی سی بھی ٹھیس پہنچتی ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً، یہ جو اگرچہ بعد میں تو غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن ایک دور میں مولانا حسین احمد مدنی ایک بڑی شخصیت ہے برصغیر کے اندر، تو مولانا حسین احمد مدنی جو ہیں، انہوں نے یہ بات چل رہی تھی برصغیر کے اندر کہ قوم
کسی قوم کی بنیاد یعنی قومیت کی بنیاد وہ وطن ہے یا دین ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سمجھا کہ انہوں نے شاید یہ بات کی ہے، اگرچہ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعد میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مولانا حسین مدنی جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے جب وطنیت کا کوئی ایسا یعنی جو قومیت کا جو تصور تھا وہ اس طرح انہوں نے ان کی طرف رپورٹ ہوا اخبارات کے اندر کہ حضرت اقبال تڑپ اٹھے اور فرمایا بتایا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بل اجمیست سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، اور فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہمہ اوست غرب و نور اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یہ بتایا کہ تصور قوم، تصور ملت، اس کی بنیاد دین ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی بنیاد وطن نہیں ہے، رنگ و نسل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان بنیادوں پر قوم کھڑی کی جائے گی تو خود ہی کا جو تصور اور فلسفہ حیات اقبال نے پیش کیا وہ سارے کا سارا ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز میں امت کے سامنے وہ اپنا فلسفہ حیات، جس کو میں خود ہی کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ پیش کیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پورا فلسفہ اگر اس کا میں خلاصہ کروں تو تین چیزیں، یعنی کیسے اقبال کی نظر میں خودی کیسے ارتقا پذیر ہوتی ہے، انسان کے اندر خودی کیسے جاگوزی ہوتی ہے۔ بھئی میں اور آپ اگر چاہیں گے تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، اگر ہم چاہیں گے تو ہماری تقدیر بدلے گی۔ اگر ہم ہی اجڑنے پر مرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ نگاہ مرد مومن سے کوئی تقدیر نہیں بدلتی۔ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی ذوق یقین ہی پیدا نہ ہو تو تقدیر کہاں سے بدلے گی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ دوسرا مصرع زیادہ زوردار ہے، زیادہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم خود اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ اپنے اندر ہم نے وہ جو اسلام نے خود ہی ہر انسان کو اس کے اندر ایک پیدا کی ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اگر ہم اس کے تحفظ کے لیے پوری طرح بیدار ہیں تو وہ خود ہی فرد کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوگی؟ اگر خلاصے کے طور پر بات کروں تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ اس کا ارتقا سب سے پہلے اطاعت اور اتباع کے ذریعے ہوگا۔ اطاعت اور اتباع کس چیز کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کہ فرائض کے معاملے میں انسان بالکل کوتاہی نہ کرے، شریعت کا ہر حکم جو ہے اس کی نظر میں معتبر ٹھہرے، خود ہی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس، اپنی پہچان، معرفت انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور دوسرا ضبط نفس۔ ضبط نفس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کو جب قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کو ترجیح دینے لگے تو یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، ضبط نفس رکھتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں ضبط نفس کے حوالے سے، ایک محبت اور ایک خوف، کہ خوف کے اندر آدمی مبتلا ہو کے
تو جب یہ خودی کا تصور ہی اس نے یہ سمجھ لیا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو خوف ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ کہ جب یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو انسان کو سارے باطل نظریات سے ہٹا کے حق اور سچ کی طرف اس طرح کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ لا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت ہمت ہارو اور مت غم زدہ ہو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہونے کا اعلان کر دو، مومن بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز کہ خوف کوئی نہیں ہے اس کے دل کے اندر سوائے خدا کے، اور اللہ کا خوف بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح کسی سانپ سے درندے سے خوف ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اس طرح کا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور اس پر اتنا غالب ہے کہ گویا کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے، خوف اس کو یہ ہے کہ اگر میرے رب کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب کیا دوں؟ اور محبت، جب قرآن محبت کی بات کرتا ہے، اقبال محبت کی بات کرتے ہیں، تو ساری محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں پر قربان کر دیا۔ ساری محبتیں خدا اور رسول کی دہلیز پر ذبح ہو گئی۔ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اس محبت کو انسان ترجیح دے گا تو یہ وہ شخص ہے کہ جو خودی کی منزل کو حاصل کر رہا ہے۔ اطاعت ہے اور ضبط نفس، کہ انسان کے نفس کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ خوف اور محبت، کہ خوف اگر بے جا ہو خدا کے سوا کسی اور کا، محبت اگر اندھی ہو جائے کسی دوسرے کے لیے، تو ان دونوں چیزوں کو خدا اور رسول کے لیے خاص کر دیا۔ اقبال جب محبت کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اور جب وہ خوف خدا کی بات کرتے ہیں تو باقی سب جتنے خوف ہیں ان کی نفی، کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، کہ عزت، احترام، وقار چاہتے ہو تو پھر اس کو ڈھونڈو کلمہ توحید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فکر ہے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، آج عالمی سطح پر جو ہمارے حالات ہیں، انفرادی سطح پر بھی جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح کی جو ہماری نفسیاتی حالت ہے، اقبال کیا چاہتے ہیں، اور اقبال جو چاہتے ہیں وہ قرآن کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت کے جذبے کے ساتھ، اگر کوئی شخص ضبط نفس کے جذبے کے ساتھ اپنی خودی کو ان دو دروازوں سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو اب وہ شخص ہے، تیسری بات جو اقبال نے کی، کہ وہ شخص ہے کہ جو نیابت الہی کا حقدار ٹھہرتا ہے، کہ اب اس کو گویا کہ اللہ رب العزت کی نیابت کا منصب حاصل ہو گیا، وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ تو یہ اقبال کا جو تصور خودی ہے، یہ اصل میں ان کی پوری سوچ اور فکر اور فلسفے کی جان ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کا انہوں نے اپنے کلام کے اندر برملا اظہار کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص خودی کے ان مراحل سے گزر لے، ان منزلوں سے اپنے آپ کو گزار لے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، تو یہ وہ شخص ہے جو صحیح معنوں میں جس کے اندر واقعتاً مومن کی صفات اور شان جو ہے وہ ظہور کرتی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان،
قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ وہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کب بنے گا؟ یہ اس وقت بنے گا جب وہ اپنے اندر خودی کے اس تصور کو مضبوط کرے گا۔ اور خودی کا تصور کیسے مضبوط ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو اقبال نے بیان کی ہے، خلاصے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود شناسی ہے۔ خود شناسی کے بندہ پہلے اپنے خودی کیسے اس کے اندر بیدار ہوگی؟ کب انسان صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دریافت کرے گا؟ خود شناسی، معرفت نفس، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم تو اپنے آپ سے ہی بیگانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، یہ آیت ذرا سنیں اور ذرا غور فرمائیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اپنا نفس جو تھا اس کے بارے میں غفلت کے اندر ڈال دیا، اور فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، تم نے اللہ کو بلایا ہے، اللہ نے تم کو تمہارا اپنا آپ بلا دیا ہے، تم اپنے آپ کو ہی بھول چکے ہو۔ لیکن اقبال نے کوشش کی کہ اس بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہے حرم لے چل۔ تو یہ اقبال ہے کہ جس نے اس بٹکے ہوئے آہو کو پھر حرم کا رستہ دکھایا، قرآن کا رستہ دکھایا۔ اقبال وہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے دریافت کر سکتے ہو، تمہارے اندر وہ خودی جو ہے وہ کیسے بیدار ہوگی۔ تو پہلی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ خود شناسی، اپنے آپ کو دریافت کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ جاننا کہ میں وہ ہوں کہ میرے رب نے مجھے اتنی عزت دی ہے، میرے رب نے میرا بحیثیت انسان ایسا مقام بنایا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اے انسان تیرے لیے۔ اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھرے، اپنی عزت کو خود نیلام کرتا رہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو دریافت کرنا، یہ جاننا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل آدم، بنی آدم کے اندر اپنی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن تخلیق کی قوت اس نے انسان کے اندر بھی رکھ دی۔ رب کریم حکیم ہے لیکن اس حکمت میں سے اس نے انسان کو بھی حصہ عطا فرما دیا۔ رب کریم علیم ہے، اس علم میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی رستے کھول دیے۔ اب خود شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر بندے کا حال یہ ہو کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر وہ یوٹیلائز ہی نہ کرے، ان صلاحیتوں کو استعمال ہی نہ کرے، تو سمجھ لیجئے کہ بحیثیت فرد بھی ناکام ہوگا اور بحیثیت قوم بھی وہ شخص ناکام ہوگا، یعنی وہ امت ناکام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو عطا فرمایا ہے اس کو استعمال کرے۔ یورپ اور مغرب آج ہم سے آگے ہیں، کیوں؟ اپنی صلاحیتوں کو پہچانا، استعمال کیا، اور آج دنیا پر وہ راج کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی 1000 سال تک ہر شہر کے اندر یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں،
جامعات ہیں، بڑی بڑی عظیم و شان لائبریریاں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ ایک ایک ایسی لائبریریاں کہ جن کے صرف چابیاں اور کنجیاں اٹھانے کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس دور میں جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، مسلمانوں نے پوری فن کتابت اور انڈسٹریاں قائم کی، ہاتھ سے کتابیں لکھ کر پوری دنیا کے اندر پھیلائی، دریافتیں کی۔ ہر علم یاد رکھیے کہ وہ اسلام کا علم ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ اسلام کا علم ہے جب وہ علم انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس میں انسانیت کی فلاح ہے۔ تو پھر لازم نہیں تھا کہ حال ہمارا کیا ہے، ابھی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ایک عرب شہزادے اور نوجوان نے جو اپنے لیے محل بنایا کہ وہ $57 بلین کا وہ ایک محل ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے آگے تعیشات کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اگر قوم اس طرح اللہ کی طرف سے وسائل جو دیے گئے ہیں ان کو اس طرح برباد کرے گی تعیشات کے اندر، عزت کے معیار دولت بن جائے گی، علم، صلاحیت، کریکٹر نہیں رہے گا، تو پھر تباہی مقدر اور نصیب ہوگی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پہلی بات یہ فرمائی، ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے جو بیان فرمائی اپنے کلام کے اندر، وہ عزت نفس ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے بھی اور اپنی بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم اپنی عزت کرنا سیکھے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، من لا یکرم لا یکرم، من لا یکرم نفسہ لا یکرم، کہ جو بندہ اپنی عزت خود نہیں کرتا کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے پنجابی میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں دی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب بحیثیت فرد ہم اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار ہوں اور بحیثیت قوم اپنی عزت پر کمپرومائز کر لے، تو بھائی دنیا کے اندر ہماری عزت بالکل نہیں ہوگی، نہ بحیثیت فرد ہماری کوئی عزت رہے گی اور نہ ہی بحیثیت قوم ہماری عزت رہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، بات ساری کی ساری ہمیں سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں کہ اقبال کی فکر اصل میں قرآن و سنت پر ہی بیس کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ینبغی للمومن ان یذل نفسہ، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ذلیل کیسے کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو؟ ذلیل اس وقت کرتا ہے جو خدا داد صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے، اس صلاحیت کو حق اور سچ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے وہ اس کو فروخت نہیں بنا لیتا ہے، اس کی زبان بکاؤ ہے، اس کا قلم بکا ہوا ہے، اس کی صلاحیت کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کبھی تماشا دیکھا ہے کہ یہ مختلف پارٹیاں جو ہماری، انہوں نے اپنے اپنے ترجمان رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ترجمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی قیادت جو کچھ بھی کرتی رہے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ تو کیا عزت ہوگی اس آدمی کی، کیا عزت ہوگی اس خطیب کی کہ جو پہلے طے کر کے ممبر پر بیٹھا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا اتنے وقت کے لیے۔ اس نعت خواں کی کیا عزت ہوگی خدا اور رسول کے نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بھی، کہ جو پہلے ہی ہر چیز بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیر کا مقام کیا ہوگا جس نے کبھی ہدایت کی بات لوگوں کو نہیں بتائی، لوگوں کی جیبوں پر اس کی نظر ہے کہ یا ادھر سے کوئی ہدیہ آ جائے گا، ادھر سے کوئی چیز آ جائے گی۔
یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بالکل قابل عزت نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی عزت کو، اور ہر اس شخص نے جس کی زبان اور الفاظ بکے ہوئے ہیں، جس کا قلم بکا ہوا ہے، جس کی صلاحیت بکی ہوئی ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ چوراہے کے اپنی عزت خود ذبح کر دی۔ اگر یہ معاملہ فرد کا ہو تو وہ فرد ذلیل ہے، اور اگر یہ معاملہ قوم کا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم جو اپنی عزت پر، جو اپنے مفادات پر، جو اپنے اجتماعی مفادات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ سمجھ لے کہ قوموں کی برادری کے اندر ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا کر دے، ایسا عمل کرے جس سے وہ ذلیل ہو جائے۔ تو اقبال یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں خود ہی اسی وقت بیدار ہوگی جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو دریافت کریں گے، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت خود ہی بیدار ہوگی جب میں اور آپ انفرادی سطح پر اور بحیثیت قوم اجتماعی سطح پر اپنی عزت کرنا سیکھیں گے کہ ہم کو بکاؤ مال نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو اقبال نے کہی کہ وہ یہ ہے کہ خود ہی اس وقت انسان کے اندر پروان چڑھتی ہے اور قومیں فلسفہ حیات خود ہی کے تناظر میں اس وقت سمجھتی ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر جب وہ یقین کی منزل کو حاصل کر لیتی۔ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، یقین رکھے۔ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، ہوگی نہ ہوئی تو نہ ہوئی۔ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا بنے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ اللہ کی ذات پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ علاؤ کتنا بلند شعلوں پر مبنی ہے اور کتنے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو، معمولی انسان نہیں تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور زوال کے اندر ایک ایسا شخص پیدا فرمایا جس نے قرآنی فکر کو اپنے اشعار، اپنی نظم اور نثر کے ذریعے اس امت کو دوبارہ سنایا، دوبارہ دریافت کیا، ان کو بتایا کہ اگر عزت چاہتے ہو انفرادی سطح پر، اجتماعی اور قومی سطح پر، تو پھر لازم ہے کہ تمہارے اندر وہ خودی بیدار ہونی چاہیے، ایسی خودی کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر جو وہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ٹالے گا نہیں، رب کریم اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آج امت مسلمہ کو اور بحیثیت قوم، پاکستانی قوم کو جن مسائل کا سامنا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی نظروں میں گر چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور جب مجھے ہی پتا ہے کہ میں چور ہوں، 2 نمبریاں کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ میری اپنی نظر میری عزت کیا رہے گی؟ لوگوں نے کیا خاک میری عزت کرنی ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے تو بالکل اپنی خودی پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جو اصول زندگی میں آپ نے صحیح سمجھ کے طے کر لیے ہیں، کبھی بھی ان سے پیچھے نہ ہٹیے، کبھی بھی ان وڈرا نہ کریں۔ جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ بکاؤ مال ہے انسان۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اتنی عظیم شخصیت انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مقام اور عزت دی ہے، اب بندہ خود ہی ذلیل ہونے پر تل جائے تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فلسفہ حیات کو سمجھ سکیں جس کو علامہ اقبال نے خود ہی کے عنوان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وما علینا الا